اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، عجیب سی زندگی کی پہلی ہے۔ زندگی جیت کر کبھی انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر بھی جیت جاتا ہے، اور واقعی سب کچھ ہار کر بھی اللہ کو پا لینا یہ اصل جیت ہے، کیونکہ ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ جان رکھو، اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت آزمائش ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر تمہارا رب اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر تم اس محبوب چیز کے لیے کتنا صبر کرتے ہو، تم کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا میں کتنا راضی رہ پاتے ہو۔ جان رکھو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی امانت ہے، اور وہی محبت پائیدار ہوتی ہے جو صرف خدا کے لیے کی گئی ہو۔ جان لو، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں اپنے رب کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ یہ تو دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے جب آپ اپنی ذات کو بھلا کر کسی اور کا سوچتے ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرنا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ بھی نہیں دیتا۔ جس سے رشتہ ہوتا ہے ان سے محبت بھی فطری چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ نہیں فرماتا کہ جس سے محبت ہو اسے نکاح کر لو۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ محبت بہت پاک چیز ہوتی ہے، اور نکاح تو محبت کی ابتدا ہے، اور تمہاری سچی محبت تم کو جنت میں بھی مل جائے یہ حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ محبت میں قسم قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اظہار صبر اور شکر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جان رکھو، ہر انسان کے لیے محبت کی اپنی تعبیر ہوتی ہے۔ کسی کے لیے محبت دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے، اور کسی کے لیے یہ جان کا وبال بنتی ہے، اور کسی کو محبت میں آسمان پر پہنچا دیا اور کسی کو زمین دوش کر دیا۔ یہ محبت کے حرف کا چھوٹا سا لفظ ایک کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتا ہے۔ یہ لفظ اشرف المخلوقات کے اندر ایک طوفان مچاتا ہے، اور اس کا اندازہ صرف اس کو اپنی ذات اور اس کا رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے لوگ محبت میں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک انسان جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اسے نمازی محبت نے بنا دیا۔ محبت ہی سجدے کرنا سکھاتی ہے، سچی محبت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن جان رکھو، اپنی ہوس کو محبت کا نام دے کر اسے گناہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ محبت رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے اور مشکلات بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ جان رکھو، حقیقی محبت نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، اور تب امتحان شروع ہوتا ہے۔ تمہاری محبت دیکھنی ہو تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھ لو، جو حقیقی محبت ہے۔ جان لو، اگر تم سے تمہاری محبت دور کی گئی ہے، یا تم سے تمہاری محبت جدا ہو گئی ہے، یا تم کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو سنو، تمہارا رب تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں، لیکن تمہارا رب ہر کسی کو اس کی محبوب اور چہیتی چیز سے امتحان لیتا ہے۔ وہ ہر ایک کو آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دماغ میں ہلچل کرتے ہوئے سوالوں کو بھی۔ وہ تمہارے حال سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا چاہ رہا ہے، کیوں چاہ رہا ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص ہوتی ہے تو چھوٹی سی آزمائش کے بعد تمہارے راستے ہموار ہو کر تم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو۔ جان رکھو، آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے۔ آزمائش کہتے ہی اسے ہیں جو امتحان لے کر چلی جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے
ہے کیا ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ جان رکھو اللہ جب کوئی چیز سے تمہیں آزماتا ہے نا تو اس سے اور بہتر کر کے واپس دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہو جاتا ہے جب تم اللہ سے صلح کر لیتے ہو۔ یاد رکھو اگر آج میری زندگی میں یہ مشکل دن نہ آئے ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا، مجھے توبہ کی توفیق کیسے ملتی اور زندگی کے اندازوں یا وہم پر نہیں گزرتی بلکہ اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا اللہ اسے یاد کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جان رکھو مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد تمہارا رب تمہاری شخصیت کو اتنا نکھار دیتا ہے کہ پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ سچ جانیے تو یہ وقت اچھے بری کی پہچان کروانے اور ہمارا رب ہمیں اپنے قریب کروانے کے لیے لاتا ہے۔ اللہ ہر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہمیں کروا دیتا ہے۔ کون لوگ ان تکلیف کے دنوں میں اچھے دوست بنتے ہیں اور کون لوگ تکلیف کے اندر ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ یاد رکھو نصیب لکھنے والی ذات تمہارے رب کی ہے۔ جس رب نے دلوں میں خواہش ڈالی ہے نا وہ ان خواہشات کو قسمت بنانے پر بھی قادر ہے، اور ایسا وقت بھی بہت ہی جلدی آئے گا کہ آپ کی آنکھیں آپ کو اپنے لیے معجزہ بناتے ہوئے دکھائے گی، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی دور ہو گئی اور اللہ نے ان کا کھویا ہوا سب کچھ اس کو دو گنا کر کے واپس لوٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے گئے، الزامات بھی لگائے گئے، جیل میں بھی گئے، لیکن اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا ہی دیا۔ جان رکھو ہر واقعے کے بعد اللہ فرماتا ہے دیکھو عقل والوں کے لیے ان میں عبرت موجود ہے، مطمئن ہو جائیے، غم نہ کرے، ان قریب تمہارے امتحانات ختم ہو جائیں گے اور وہ تمہیں تمہاری محبت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، جنہیں دیکھ کر تم اپنے رب کی محبت میں ندامت اور عاجزی کے اشک بہاتے چلے جاؤ گے۔ غم نہ کرے یہ راتوں کے اندھیرے چھٹنے والی ہی ہے، وہ سورج طلوع ہونے والا ہی ہے جو آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو سے ذرا سا بھی دل سکون ملا ہو ایک لائک ضرور کر دیجئے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ سب کو حقیقی محبت سے مالا مال فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔